فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حجت الاسلام مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب کی کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت کی جانب سے نگہت رضا کی آواز میں پیش کی جا رہی ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم لوگ گروہ در گروہ نکل آؤ گے۔ تفسیر آیات۔ یہ دوسری بار سور پھونکنے کا ذکر ہے جس سے تمام اموات زندہ ہو جائیں گی۔ فتاتون افواجا، تو تم گروہ در گروہ محشر میں آؤ گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 80 میں فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا، اس کے ساتھ کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جسے وہ اللہ کا بیٹا کہہ کر پکارتا ہے قیامت کے دن وہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس آیت اور دیگر متعدد آیات میں ایک مسلک، ایک ہی موقف اور ایک ہی کردار کے لوگوں کا ذکر ہے۔ وہ ایک ساتھ محشور ہوں گے، جیسے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم مِّن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا۔ یہ دوسرا ریفرنس ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 83 سے، اور اس کا ترجمہ ہے اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھی۔ نمبر 18 یوم یدعو کل اناس بامامہم، یہ آ رہا ہے اس پیج کا یہ پہلا ریفرنس، جس کا ترجمہ ہے قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور یہ ہے ریفرنس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، قیامت کے دن آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ قرآن کی دیگر آیات کے مطابق آسمان کے دروازے اہل جنت کے لیے کھلیں گے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ریفرنس نمبر 2 ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اور یہ آیہ مبارکہ آ رہی ہے سورہ صاف کی آیت نمبر 50۔ یہ دروازے کافروں کے لیے نہیں کھلیں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ تیسرا ریفرنس آ رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 سے، پچھلے آیات کے استدلال میں، اور اس کا ترجمہ ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں جانا اسی طرح محال ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ نمبر 2، فکانت ابوابا، آسمان کو جب کھولا جائے گا تو آسمان ابواب سے عبارت ہو جائے گا۔ ممکن ہے ہر شخص کے لیے اپنا دروازہ ہو، اور ممکن ہے کہ ہر گروہ کے لیے اپنا اپنا دروازہ ہو۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ تفسیر آیات۔
قیامت کے دن پہاڑوں کو نابود کر دیا جائے گا، قیامت کے دن پہاڑوں کو نابود کر دیا جائے گا۔ قرآن میں اس کی متعدد تعبیرات ہیں۔ کالعہن المنفوش، یہ ریفرنس ہے سورہ قاریہ کے آیت نمبر 5 کا، جس کا ترجمہ ہے دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور اگلا ریفرنس اسی کے استدلال میں ہے ہواء منبثا، منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے۔ اور یہ 5واں ریفرنس آ رہا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 6 سے، صفحہ نمبر 19۔ اس آیت میں فرمایا سراب کے مانند ہو جائیں گے۔ ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ تشریح کلمات: مرصادہ، الرصد، گھات لگا کر بیٹھنا۔ احقابہ، احقاب کے بارے میں راغب کے نزدیک صحیح یہ ہے غیر معین مدت پر بولا جاتا ہے۔ تفسیر آیات: جہنم سے پہلے جہنمیوں کی گھات ہوگی، وہ جیسے ہی وہاں سے گزرنا چاہیں گے انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، غیر معین مدت تک وہاں پڑے رہیں گے۔ اہل جہنم 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے چونکہ ان کی کوئی نیکی نہ ہوگی جس کی جزا دینے کے لیے انہیں جہنم سے نکالا جائے، جیسے کافر جو کفر پر مرتا ہے، چونکہ کفر کی حالت میں کوئی عمل نیکی نہیں ہوتا، نیز ناصبی اور دشمن اہل بیت جہنم میں ہمیشہ رہے گا، چونکہ ناصبی کا کوئی عمل مستحق ثواب نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں تھوڑی ہیں، ایسے لوگ مستحق شفاعت نہ ہونے کی وجہ سے ایک مدت تک جہنم میں رہیں گے، پھر ان کی نیکیوں کی جزا کے لیے انہیں جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ تفسیر نور الثقلین میں اس آیت کے ذیل میں ایک روایت ہے جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ھذا فی الدین یخرجون من النار، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جہنم سے نکل آئیں گے، لیکن بعد کی آیات خصوصاً وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا نمبر 28 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت قرآن کی صراحت کے ساتھ متصادم ہے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، وہاں وہ کسی ٹھنڈک اور مشروب کا ذائقہ نہیں چکھ سکیں گے سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی پیپ کے۔ تفسیر آیات: جہنم میں خنکی نصیب نہیں ہوگی۔ خنکی سے مراد ایک قول کے مطابق خواب ہے کہ جہنم والے کے لیے کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے گا کہ نیند آ جائے۔ نمبر 2، پیاس کی شدت رہے گی لیکن پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی جو پیاس کو بجھا دے۔ مایات پینے کو ملیں گے جیسے کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو اہل جہنم کے جسموں سے نکلے گی، اس سے پیاس بجھنے کی جگہ جہنم کا درون مزید آتشی ہو جائے گا۔ جزاء وفاقا، یہ یعنی ان کے جرائم کا موزوں بدلہ ہے۔ تفسیر آیات: جہنم کی یہ سزائیں کافروں کے جرائم کے لیے موزوں اور برابر ہیں۔ یہاں ہمیشہ ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کافروں نے جتنا بھی بڑا جرم کیا ہو 100 سال سے زیادہ کے جرائم نہیں ہوتے، اس لیے 100 سالہ عذاب ہو تو وفاقہ بنتا ہے، ہمیشہ کا عذاب کیوں؟ جواب: نمبر 1، جرم اور سزا کے درمیان برابر کا کیا معیار ہے؟ کیا زمان اور مدت جرم ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بے گناہ کو گولی لگنے سے قتل کرنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، عمر قید کیوں؟ نمبر 2، مجرم نے جرم ختم نہیں کیا بلکہ مجرم خود ختم ہو گیا۔ کافر جہنم میں ہمیشہ اس صورت میں رہتا ہے اگر وہ حالت کفر میں مر گیا ہو۔ نمبر 3، سزا کا عمل دیتا ہے کوئی اور نہیں،
عمل انرجی ہے جو ایک بار وجود میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ عمل اچھا ہے تو انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، برا ہے تو جان نہیں چھوڑتا۔ کل قیامت کے دن اس کا عمل مجسم ہو کر سامنے آئے گا، لہذا سزا اور عمل وفاقہ برابر ہوگا، نہ کم نہ زیادہ۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ تفسیر آیات: کافر لوگ ان تمام جرائم کا ارتکاب اس لیے کرتے تھے کہ وہ کسی محاسبے اور مواخذے پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے انہیں کسی بات کا ڈر نہ تھا کہ اس جرم کا کوئی مواخذہ ہوگا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کو پوری قوت سے جھٹلاتے تھے۔ تفسیر آیات: محاسبہ اور مواخذے کا خوف اور آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، اور تکذیب بھی اس انداز سے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کذابا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور کتاب میں ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تفسیر آیات: ہم ہر اس عمل اور حرکت و کردار کو ان کے نامہ اعمال میں ثبت کرتے جا رہے ہیں۔ انسان کا عمل جب ایک مرتبہ وجود میں آتا ہے تو ثبت ہو جاتا ہے۔ عمل انرجی ہے اور انرجی نابود نہیں ہوتی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، دلیل میں جو پہلا ریفرنس آ رہا ہے جس آیت کا، وہ ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 52، اور اس کا ترجمہ ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا سب نامہ اعمال میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تحریر یہ ہے کہ عمل بذات خود موجود رہتا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس اب چکھو کہ ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے جائیں گے۔ تفسیر آیات: عذاب کا مزہ چکھنے کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ عذاب کم ہوتا جائے گا، بلکہ عذاب کی مدت لمبی ہونے کی وجہ سے رفتہ رفتہ عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں۔ تشریح کلمات: مفازہ فوز کامیابی کو کہتے ہیں، مفازہ اس کا اسم ظرف ہے یعنی کامیابی کا مقام۔ حدائقہ حدیقہ مرغزار، اصل میں وہ قطعہ زمین جس میں پانی جمع ہو، پانی ہونے کی وجہ سے اسے حدقۃ العین آنکھ کی پتلی کے ساتھ تشبیہ دے کر بولا جاتا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، اہل تقوی کے لیے ایک نہیں متعدد کامیابیاں ہوں گی۔ جنت کی زندگی کامیابیوں سے عبارت ہوگی۔ ممکن ہے اہل جنت کو ہر نعمت کے ساتھ یہ روحانی نعمت بھی نصیب ہوگی، کیونکہ کافروں کی ناکامی کے مقابلے میں احساس کامیابی اپنی جگہ لذیذ ہے۔ نمبر 2، حدائقہ، ان نعمتوں میں سے چند ایک کا ذکر ہے، مثلاً چمن اور انار۔ اہل جنت جب اس چمن میں ہوں گے تو یہ احساس بھی ساتھ ہوگا کہ اگر یہ چمن نہ ملتا تو جہنم میں میری جگہ ہوتی، اور انار کا ذکر بعنوان مثال ہے کہ متعدد میوے ہوں گے جو جنتی خصلتوں کے حامل ہوں گے۔ یہاں انار کی دنیاوی خصلتوں کا ذکر اس لیے درست نہیں کہ یہاں کا قانون زیست اور جنت کا قانون زندگی ایک جیسا نہیں ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوخیز ہمسن بیویاں ہیں۔ تشریح کلمات: کوائب کائب کی جمع ہے، ابھرے ہوئے پستانوں والی لڑکی۔ اطراب، اطراب کے معنی ہم عمر کے ہیں۔ یہ لفظ تراب سے ہے، شاید ایک ساتھ زمین پر آنے یا ایک ساتھ مٹی پر کھیلنے کی وجہ سے ہم عمر کو اطراب کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ازدواجی زندگی ہوگی کہ جنت کی بیویاں نوعمر ہوں گی۔ کوائب تقریباً 15 سالہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کی عمریں 16 سال کی ہوں گی۔ نمبر 2، اترابا، یہ ازواج ہم عمر ہوں گی۔
یعنی اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ اس سے بظاہر اہل جنت کی عمریں سامنے آتی ہیں، چونکہ زوجات کوائب کی عمر کی ہوں گی اور ان کے شوہر ان کے ہم عمر ہوں گے، لہذا شوہر کی عمر بھی اتنی ہی ہوگی جتنی کوائب کی عمر ہے۔ اگر ہم کوائب 15 سالہ لڑکی کو کہتے ہیں تو اہل جنت کی عمریں 15 سال کی ہوں گی، جو ہماری دنیاوی زندگی کے مطابق جوانی کی ابتدا ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے جام ہیں۔ تشریح کلمات، کأسن، کأس اس پیمانے کو کہتے ہیں جس میں شراب ہے، اردو زبان میں اسے جام کہتے ہیں۔ دہاقہ الدہق کے معنی لبالب بھرنے اور چھلکنے کے ہیں۔ تفسیر آیات، جنت کے مشروبات کو شراب ممکن ہے اس لیے کہا جاتا ہو کہ اس کے پینے کے اثرات کافی دیر تک باقی رہتے ہیں، البتہ دنیا کی شراب میں منفی اثرات رہتے ہیں اور جنت کی شراب میں مثبت۔ دہاقہ چھلکتے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ شراب نہایت لذیذ ہونے کے باوجود اس میں کمی نہ ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ تفسیر آیات، جنت کی شراب میں منفی اثرات نہیں ہوں گے جیسے دنیاوی شرابوں میں ہیں۔ فیہا اگر کاسن کی طرف جائے تو یہ معنی ہوں گے، اس شراب میں لغو، بےہودگی اور جھوٹ والے اثرات نہیں ہوں گے۔ اگر فیہا جنت کی طرف ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ جنت کی زندگی میں لغویات اور کذب کی کوئی جگہ نہ ہوگی، ایک مبنی پر حقیقت زندگی ہوگی۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، عنایت کے طور پر آپ کے پروردگار سے جو کافی جزا ہوگی۔ تفسیر آیات، یہ سب کچھ ہے رسول آپ کے رب کی ایسی عنایت ہوگی جس میں کوئی خامی کمی نہ ہوگی۔ حساباً یعنی کافی، حسب اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں ہے سب کے پروردگار رحمان کی طرف سے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہ ہوگا۔ اس روز روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو درست بات کرے۔ تفسیر آیات، نمبر 1 رب السماوات، بیان ہے سابقہ آیات میں موجود رب کا۔ یہ عطائے کافی آپ کے اس رب کی ہوگی جو آپ ہی کا نہیں کل کائنات کا رب ہے۔ الرحمن، یہی رب رحمان ہے جس کی رحمت تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس طرح ربوبیت سب کا احاطہ کرتی ہے۔ نمبر 2 لا یملکون منہ، آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والوں میں سے کسی کو قیامت کے دن اس کے ساتھ بولنے کا اختیار نہ ہوگا، یعنی از خود اختیار نہ ہوگا۔ نمبر 3 یوم یقوم الروح، روح سے مراد روح الامین جبریل لینا زیادہ مناسب ہے، چونکہ قرآن میں جبریل کا ذکر دیگر ملائکہ کے ساتھ کیا ہے۔ جب جبریل اور فرشتے اللہ کا اذن شفاعت ملنے کے انتظار میں صف بستہ کھڑے ہوں گے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے شفاعت کے خواہاں ہوں گے۔ آخر میں فرشتوں کو اجازت مل جائے گی۔ نمبر 4 لا یتکلمون، شفاعت کی بات کرنے کا حق فرشتوں میں سے اسے حاصل ہوگا جسے اللہ شفاعت کا اذن دے دے۔ نمبر 5 وقالا صوابا، شفاعت کی اجازت اسے ملے گی جو درست بات کرے، یعنی وہ جس کی شفاعت کی درخواست کرے وہ لائق شفاعت ہو، جیسے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ یہ آیہ مبارکہ جو ریفرنس میں آ رہی ہے، پہلا ریفرنس ہے یہ اس صفحے کا،
سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109، اور جس کا ترجمہ ہے اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔ یہ ہے وہ برحق روز، پس جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس منزل بنا لے۔ تفسیر آیات۔ ذالک الیوم الحق، قیامت کا دن ایک مبنی بر واقع دن ہے جس کے آنے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ نمبر 2، فمن شاء، اس دن اگر اس دن نجات ملے گی تو اسے ملے گی جس نے دنیاوی زندگی میں اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لیا ہو، جیسے فرمایا ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ ریفرنس اس صفحہ نمبر 25 پر آ رہا ہے جس آیا مذکورہ کے ضمن میں، جس کا ترجمہ ہے یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ اور یہ ریفرنس ہے سورہ مزمل سے آیت نمبر 19 کا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب کے بارے میں تنبیہ کی ہے۔ اس روز انسان ان تمام اعمال کو دیکھ لے گا جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا ہے، اور کافر کہہ اٹھے گا اے کاش میں خاک ہو جاتا۔ تفسیر آیات۔ عذاباً قریبا، عذاب قریب اس طرح ہے کہ کافر کو اگر حیات برزخی نہیں ملتی تو اس کے لیے مرنے کا دن ہی روز قیامت ہوگا۔ ادھر مر گیا ادھر قیامت برپا ہو گئی۔ قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 سے۔ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ اگر کافر بڑا مجرم ہے تو حیات برزخی ہوگی اور اس کے مرنے کے فوری بعد عذاب شروع ہو جائے گا جو عذاب آخرت کے ساتھ متصل ہوگا۔ نمبر 2، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں گے جو دنیاوی زندگی میں آگے بھیج چکے ہیں۔ یہ آیت تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کا عمل بذات خود موجود رہتا ہے اور آخرت میں وہ اپنے عمل کا مشاہدہ کریں گے۔ عمل اچھا ہے تو وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، مگر یہ کہ وہ ایسا عمل انجام دے کہ اس کا عمل حبط ہو جائے، اور اگر برا ہے عمل تو وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اللہ عفو و مغفرت کے ذریعے اس کا اثر ختم کر دے۔ نمبر 3، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتَ تُرَابًا، اس روز کافر آرزو کرے گا کہ کاش میں خاک ہی میں رہ جاتا اور شعور کا مالک نہ بنتا، آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ سامعین کرام، کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر پہنچ کر سورہ نبا کا بیان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی نشست کو بھی ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہمیں نیکی کی توفیق دے، صراط مستقیم پر قائم رکھنا، اور ہمارے اعمال کو ہمارے لیے ایسا صالح بنا دیجئے ہماری اچھی نیتوں کے ساتھ میں کہ وہ اچھے اعمال آگے اگلے جہان میں ہمارے کام آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔